خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کی آیت اور کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو سنائیں گے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ 5واں پارہ سورۃ النساء، آیت نمبر 93 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی مذمت کے بارے میں آئیے کچھ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ معجم صغیر میں ہے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر مصر تھا، اصرار کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
افسوس کہ آج کل قتل کرنا بڑا معمولی کام ہو گیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان سے مار دینا، غنڈہ گردی، دہشت گردی، ڈکیتی، خاندانی لڑائی، تعصب والی لڑائیاں عام ہیں اور مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا خیرخواہ بنایا ہے اور آپ کا سینہ امت کی تکلیفیں دیکھ کر، امت کی آزمائشیں دیکھ کر جلتا رہتا ہے، آپ کڑتے رہتے ہیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتے رہتے ہیں. جو التجا امیر اہل سنت نے کی، آئیے ہم بھی مل کر کرتے ہیں. مسلمان کے خون کا پیاسا، مسلمان کے خون کا پیاسا، ہوا وقت آیا عجب یا الہی، سبھی ایک ہو جائیں، ایمان والے سبھی ایک ہو جائیں، ایمان والے پیشاہ عالی نسب یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اس کی تعلیمات کیسی ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ظلم کا انجام میں نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں، مسلمان کے لیے قتل کرنا تو دور کی بات ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جب آنکھ سے اس طرح کا اشارہ کرنا جائز نہیں، اس کو مارنا کیسے جائز ہوگا؟ اور سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سنن ابی داود جلد 4 صفحہ نمبر 391، حدیث نمبر 5004، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. تو جب کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو خوف زدہ کرے، تو کسی پر چھری نکالنا، کسی پر اسلحہ تان لینا، نہیں اسلحہ چلا دینا، زخمی نہیں، اس کی جان لے لینا، یہ کیسے جائز ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس بات سے بھی منع کریں کہ تم کسی کو خوف زدہ نہ کرو، تم کسی کو اس طرح کا اشارہ نہ کرو جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے. تو امتی اٹھ کر اپنے مسلمان بھائیوں پر
تلوار تان لے، یہ کیسے درست ہو جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اس جان کو قتل کرنا ہے جس کے قتل ناحق کو اللہ تعالی نے حرام فرما دیا، اور فرمایا کسی جان کو ناحق اذیت دینا حلال نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اگرچہ چڑیا ہی ہو، اگرچہ چڑیا ہی ہو کہ اگر کوئی شخص اس سے کھیلا یہاں تک کہ وہ مر گئی اور اسے بغیر حاجت کے ذبح بھی نہ کیا، تو وہ قیامت کے دن کانوں کو پھاڑ دینے والی کڑک کی مثل آواز سے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوگی، اور وہ چڑیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے میرے اللہ عز و جل، اس سے پوچھ کہ اس نے بلا وجہ مجھے اذیت کیوں دی اور مجھے قتل کیوں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں تیرا حق ضرور دلاؤں گا، اور سن لو کوئی ظالم مجھ سے بچ نہ سکے گا، میں ہر اس شخص کو عذاب دوں گا جس نے ناحق کسی جان کو اذیت دی ہوگی، اور اگر میں کسی ظالم سے مظلوم کا پورا پورا بدلہ نہ دلاؤں تو میں خود بے جا کرنے والا ٹھہروں گا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے محال ہے کہ وہ انصاف نہ کرے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہمیں ڈر جانا چاہیے، قیامت کے میدان سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے، اور ارشاد فرمایا جیسے میں مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا، اسی طرح قتل ناحق کرنے والے کی بھی شفاعت نہیں کروں گا۔ مزید فرمایا جس طرح مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا اسی طرح قاتل بھی جہنم میں رہے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ مشرکین پر سخت غضب فرماتا ہے اسی طرح قاتل پر بھی غضب شدید فرماتا ہے، اور جس طرح قیامت کے دن مشرک پر لعنت فرمائے گا اسی طرح قاتل پر بھی لعنت فرمائے گا، اور جب قاتل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پڑے گی تو وہ جہنم کے مختلف طبقات پر قتل کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں دھنس جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مشرکین کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے اسی طرح قاتل کے لیے بھی عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہی آیت پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 93 ارشاد فرمائی، جس کا بھی ترجمہ ہم نے کنز ایمان شریف سے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں سے پیار کرنے والا بنائے۔ اسلام کتنی محبت کا دین ہے، اسلام کتنا پیار والا دین ہے، مسلمان کو یہ کام کہاں زیب دیتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم شاہ فرماتے ہیں تم میں کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔ اور یہ قتل ناحق قرآن پاک نے بھی اس کو غلط قرار دیا، حدیث مبارکہ میں بھی اس کی پذیرائی نہیں، اور پھر قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے بھی اس کی مذمت فرمائی۔ آئیے چند بزرگوں کے اقوال بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جس نے کسی نبی یا عادل امام کو قتل کیا گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی پشت پناہی کی گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں جس نے کسی حرمت والی جان کو قتل کیا وہ اسے قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جیسا کہ اگر وہ تمام لوگوں کو قتل کرتا تو اس میں جاتا، اور جس نے ایک انسان کو زندہ کیا
یعنی اس کو قتل کرنے سے محفوظ رہا تو گویا وہ تمام لوگوں کے قتل کرنے سے محفوظ رہا۔ حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ جو فرمایا گیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ گویا پھر اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس پر قصاص واجب ہے، جیسا کہ اگر وہ تمام انسانوں کو قتل کرتا تو اس پر قصاص واجب ہوتا۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اس شخص کو معاف کیا جس پر قصاص واجب ہے، گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہی آیت مبارکہ جو ہم نے سنی، اس کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ قیس بن دوبابہ کنانی اور اس کا بھائی ہشام مسلمان ہو گئے۔ قیس نے اپنے بھائی کو بنی نجار میں مردہ پایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معاملہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بنی نجار کی طرف ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اگر تم ہشام کے قاتل کو جانتے ہو تو اسے قیس کے حوالے کر دو، اور اگر نہیں جانتے تو اس کی دیت ادا کرو۔ جب اس شخص نے یہ پیغام پہنچایا تو بنی نجار نے جواب دیا ہم نے سنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ہم اس کے قاتل کو تو جانتے نہیں لہٰذا ہم اس کی دیت ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے 100 اونٹ دیت ادا کر دی، پھر وہ دونوں مدینہ شریف کی طرف واپس چل دیے۔ راستے میں شیطان نے قیس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تو اپنے بھائی کی دیت قبول کرے گا تو یہ تجھ پر آر ہوگی، اپنے ساتھ والے کو قتل کر دے، اس طرح جان کے بدلے جان ہو جائے گی اور دیت اس کے علاوہ ہوگی۔ پس وہ اپنے ساتھ والے شخص سے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس سے لڑنے لگا اور ایک پتھر مار کر اس کا سر پھوڑ دیا، پھر دیت کے اونٹوں میں سے ایک پر سوار ہو کر اسے ایڑی لگائی اور باقیوں کو لے کر فرار ہو گیا، مکہ مکرمہ چلا گیا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یعنی اپنے کفر اور ارتداد یعنی کفر کی طرف لوٹ جانے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر امان پانے والوں میں سے اسے خارج کر دیا، اور یہ اس حال میں قتل ہوا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نرم دلی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایسا کر دے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، اور یہ قتل کرنا اس کا جو علاج اسلام نے ہمیں بتایا ہے، آئیے اس کو بھی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات ہونے کیسے چاہیے۔ چنانچہ صراط الجنان دوسری جلد میں ہے، صفحہ نمبر 276، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے، اور تقوی یہاں ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے
کہ مسلمان بھائی کو حقیر جانے. مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو. ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور قتل کرنا کفر ہے. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی نافرمانی ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کیا تو یہ خود کفر ہے اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور قتل کو حرام ہی سمجھا لیکن پھر بھی اس کا ارتکاب کیا تب یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا شخص مدت دراز تک جہنم میں رہے گا. آیت میں خالدن کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہمیشہ ہوتا ہے اور دوسرا معنی عرصہ دراز ہوتا ہے، یہاں دوسرے معنی میں مذکور ہے. اور اس سے پہلے جو ہم نے وہ حدیث پاک سنی کہ جیسے مشرک جہنم میں رہے گا تو ویسے قاتل بھی رہے گا، جیسے مشرک پر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے گا ویسے اس پر بھی فرمائے گا. تو اس سے بھی علماء نے یہی مراد لی کہ چونکہ وہ آدمی جس نے حلال سمجھ کر قتل کیا تو وہ اس کے قتل کو جب اس نے حلال سمجھ لیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا، تو اب وہ اس کی وجہ سے مرتد ہو گیا، لہٰذا وہ جہنم میں مشرک کی طرح رہے گا، یعنی ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں سے پیار کرنے والا بنا دے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. اگر کوئی خلاف مزاج بات کرتا ہے تو اس سے جھگڑا نہ کیجیے، اس سے لڑائی نہ کیجیے، اپنے آپ میں تھوڑا کنٹرول پیدا کیجیے، تھوڑا مسکرا کر ملنے کی عادت پیدا کیجیے، تھوڑا برداشت کرنے کی اپنے اندر وہ قوت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. غصے کا علاج امیر اہل سنت کا رسالہ وہ پڑھ لیجیے، ناچاکیوں کا علاج رسالہ پڑھ لیجیے، عفو و درگزر کے فضائل رسالہ پڑھ لیجیے، ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی یہ پڑھ لیجیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جھگڑوں کی مذمت ہے وہ پڑھیے، اور یہ جانیے کہ اگر میں یہ قتل کروں گا تو قیامت میں میرا بنے گا کیا. یہ باتیں ہمیں ڈرانے کے لیے. مدنی چینل دعوت اسلامی کا ہر شعبہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر ہمارے مبلغین کے بیانات اسی لیے ہیں کہ میری بھی اصلاح ہو جائے، دیگر کی بھی اصلاح ہو جائے. اور اصلاح خرابیوں کی ہوتی، اور یہ کتنی بڑی خرابی ہے کہ معاشرے میں کسی کا احترام نظر نہیں آ رہا. مسلمان کی جان لے لیتے ہیں، بندہ صبح گھر سے کام پہ جاتا ہے اور بیچارے کی لاش گھر آتی، پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ مجھے کیوں مار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اللہ تعالی ہمیں نفع پہنچانے والا بنا دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور یہ سلسلے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارا جو سلسلہ غضب الہی ہے، اس کے جو موضوعات ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کرتے رہیے، اور جو معلومات اس کے تحت آپ نوٹ کر سکیں وہ بھی کر لیجئے. جن کتابوں کا، جن آیات کا ہم حوالہ دیتے ہیں آپ کو، وہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. کنز ایمان شریف سے ان کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیجئے، اس کو پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل اپنے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی کہ یار یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اویئرنس جو ہے نا، یہ زندگی ہے. آگاہی جو ہے یہ زندگی ہے. جب ہمیں ایک بیماری کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے، اشتہار لگائے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، یہ بیماری یوں ہے، اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، اس کے اسباب یہ ہیں، تو پھر وہاں سے بندہ کچھ نہ کچھ درس لے لیتا ہے کہ یہ بیماری یوں ہے اور اس کا یہ نقصان ہوگا، اور اگر میں اس سے بچنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے یہ کام کرنے ہوں گے، یہ پرہیز کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. تو اسی طرح یہ جو
آخرت کے حوالے سے تکلیف دہ چیزیں ہیں، ان سے دعوت اسلامی ہمیں انفارم کرتی ہے، بتاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب